ہے جب 9 محرم کی رات آئی نا تو دیکھا کہ دور دور سے فوجیں آ رہی ہیں، کم سے کم 1,00,000 فوج لکھی ہے جو کربلا میں جمع ہوئی تھی، اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ فوج جو پیچھے سے خط لکھے جا رہے تھے کہ قافلہ آیا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنی، جہاد کرنا، 20 لاکھ کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا۔ روز فوج کے دستے آتے، روز فوج کے دستے آتے۔ 9 محرم کی رات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی دیکھ دشمن کے فوج کے دستے آ رہے ہیں، اے بھائی اے امام تو بھی کسی کو خط لکھ۔ اب زہرا جسے خط لکھنے کا کہہ رہی تھی حسین جانتے تھے اور زہرا پاک جانتی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، بہن میں نے وہ خط لکھ دیا ہے۔ وہ خط کس سے لکھا تھا؟ وہ خط لکھا تھا حبیب ابن مظاہر کو۔ آئے ہائے ہائے، یہ دوست تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ اور خط کیا لکھا؟ خط یہ لکھا امام حسین نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے حبیب تم پر سلام ہو، میں 2 محرم سے کربلا کے میدان میں مجھے دشمنوں نے نرغے میں لیا ہوا ہے، اور کربلا کے میدان میں اس وقت میرے ساتھ میری گھر والی ہیں، میری ازواج ہیں، میری ہمشیرہ ہے، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے رفقا ہیں۔ اگر تو ہم غریب الوطن کی مدد کرنے چاہتے ہو تو عصر عشورہ سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ، ورنہ پھر محشر کی عصر میں ہماری ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، ملاقات ہوگی۔ یہ خط لکھا اور نیچے لکھا، وعلیک السلام، تمہارا بچپن کا دوست حسین ابن زہرا، حسین ابن علی نہیں، کیونکہ عرب کا دستور تھا جب کوئی خطرناک اور خوفناک خبر کی اطلاع دی جاتی تھی تو جو آخری لفظ ہوتے تھے تو ماں کی طرف اسے منسوب کیا جاتا تھا۔ کہا تمہارا بچپن کا دوست حسین ابن زہرا۔ اب ادھر سے خط گیا پہنچا حضرت حبیب ابن مظاہر رات کے وقت، 9 محرم کی رات، خط جب حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا نا تو راوی کہتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا کہ حسین بادشاہ کی طرف ہے، اس طرف سے آیا۔ آپ نے وہ خط چوما، بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا، لیکن جب کھول کے پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیگم زوجہ آپ کی تشریف فرمائی، کہا حبیب کس کا خط ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ کس کا خط آیا ہے؟ کہا اے میری شریک حیات، یہ میرے مولا کے بیٹے حسین، میرے بچپن کے ساتھی، میرے امام حسین بادشاہ کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا یہ ہے کہ میں اس وقت کربلا کے نرغے میں ہوں، دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عشور سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ۔ اب یہ باتیں سنی نا تو زوجہ نے کہا پھر حبیب سوچ کیا رہے ہو؟ بزرگ ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، سوچ کیا رہے ہو؟ خاموش رہے۔ کہا حبیب ارادہ ترک کرنے کا ہے تو پھر یہ دوپٹہ میرا لے لے، یہ راوی نے لکھا، دوپٹہ میرا لے لے اور میں زہرا کے بیٹے کے لیے جاتی ہوں، تو دوپٹہ لے لے اور میں۔ کہا ہے میری شریک حیات بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کیا کہتی ہے، ورنہ میں تو خط سے پہلے ہی تیار تھا کہ کوفہ سے نکلنا ہے اور کربلا پہنچنا ہے۔ اور پھر امام حضرت حبیب ابن مظاہر باہر نکلے نا تو دیکھا حضرت مسلم ابن اسوجہ، یہ بھی صحابی علی تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی عمر مبارک 90 سال لکھی جاتی ہے اور مسلم ابن اسوجہ کی عمر مبارک 80 سال لکھی جاتی ہے۔ جب باہر نکلے نا تو دیکھا مسلم ابن اسوجہ کوفہ کی گلیوں میں آ رہے ہیں۔ پوچھا مسلم کدھر جا رہے ہو؟ کہا یار مجھے مہندی کی ضرورت پڑی ہے۔ کہا اس مہندی کو چھوڑ، حسین کربلا میں لے کے بیٹھے ہیں ایسی مہندی جس کا رنگ قیامت تک رہے گا، اگر چاہتا ہے اس کا رنگ لینا تو چل کربلا چلتے ہیں۔ ساری سچویشن بتائی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر چلے، یہ اپنے گھر آئے، اور جب حبیب ابن مظاہر ادھر سے چلے نا، راوی کہتا ہے 9 محرم کی رات ہے، امام حسین باہر ٹیلے پہ کھڑا ہے۔ دوستان محترم یہ محبت ہونی چاہیے کہ حسین تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں، یہ محبت ہے۔ غلام، نوکر، خادم، اپنی جان ان کے قدموں پہ بیچنے والا حبیب ابن مظاہر، 9 محرم کی رات میرا مولا حسین ٹیلے پہ کھڑا ہے۔ کسی نے آ کے عرض کی مولا کس کا انتظار ہے؟ فرمایا جس کا انتظار ہے وہ آ رہا ہے۔ مولا اب کون آئے گا؟ اب تو ناکے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا جس کا انتظار مجھ حسین کو ہے وہ ضرور آئے گا۔ اور پھر 10 محرم کی صبح ہوئی تو حضرت حبیب ابن مظاہر حاضر ہوئے اور گلے سے لگایا۔ حسین پوچھنے لگے حبیب آ گئے ہو؟ مولا آ گیا ہوں۔ اب روایت میں آتا ہے کہ ادھر حبیب ابن مظاہر پہنچے تو دیکھا حسین کے ساتھ مسلم ابن اسوجہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے پہنچ گئے۔ دوستان محترم
اور پھر روایت آتی ہے کہ جب 10ویں کی شہادتیں شروع ہوئیں، حضرت حر شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، تو ایک مرتبہ حضرت حبیب ابن مظاہر 80 اور 90 سال عمر شہزاد، یہ اللہ کے شیر کا شہزادہ، حضرت علی علیہ السلام کا صحابی، مولا حسین علیہ السلام کا صحابی، گھوڑے پہ آیا اور اس طرح وار کیے کہ لگتا ہی نہیں تھا بزرگ تھا، اور جب گرے نا گھوڑے سے، ایک روایت میں مسلم ابن اسوجہ ہیں اور دوسری روایت میں یہ ہیں، حضرت مسلم ابن اسوجہ گئے پاس، کہا کہ اے حبیب کوئی آخری خواہش ہو بتا دے، اب گرے ہوئے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر، کوئی آخری خواہش شاید میں تیری پوری کر سکوں۔ کہا کہ اے مسلم ابن اسوجہ اور کوئی خواہش نہیں ہے، بس کوشش کرنا میرے آقا کے جسم اطہر پر کوئی زخم نہ آئے، زہرا کے بیٹے کا بال بھی بھیکا نہ ہو، حسین علیہ السلام کو کوئی جسم پہ خراش نہ آئے، یہ بس یہی خواہش ہے۔ اور پھر حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے۔ دوستان محترم، اسی طرح حضرت مسلم ابن اسوجہ، روایت میں آتا ہے کہ وقت گزرتا گیا،